بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اسمبلی کے سیشنز چل رہے ہیں تو تند و تیز بیانات کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے۔ اپوزیشن کیا ہو یا حکومت کیا ہو، دونوں جانب سے تیز ترین بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے تیسرے دور کا بھی اب دیکھتے ہیں جمعرات کو کیا بنتا ہے، چوتھا دور ہوتا ہے نہیں ہوتا، بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، کیونکہ پی ٹی آئی کی تو شرط یہی ہے کہ اگر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں سیریسلی اور اس پہ کوئی کمیشن کے سلسلے میں کوئی معاملات آگے بڑھتے ہیں، کمیشن بنتا ہے تو چوتھی سیٹنگ ہوگی، ورنہ تیسری سیٹنگ کے بعد بے نتیجہ ہوگی چوتھی سیٹنگ، شاید وہ پاسبل بھی نہ ہو۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی بھی چل رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، سب کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انوکھا احتجاج کا طریقہ بتایا تھا جو ان کو بہت زیادہ فیسینیٹ کیا تھا، تو انہوں نے وہ احتجاج کا طریقہ چونکہ وہ بتایا کہ جاپان میں لوگ احتجاج کیسے کرتے ہیں، دوسروں کو تنگ بھی نہیں کرتے، مخصوص آواز انہوں نے او کی نکال کے بتایا کہ ایسے لوگ احتجاج کرتے ہیں، تو وہ اپوزیشن کو خاصا بھاگ گیا ہے۔ ناظرین، ان کو پسند آ گیا ہے۔ کچھ دن پہلے گنڈا پور صاحب نے بھی اپنے خلاف احتجاج کرنے کے اسی طریقے کو سراہا تھا اور اپنی صوبے کے عوام سے کہا تھا کہ جب بھی میرے خلاف احتجاج کرنا ہو یہی وزیر اعظم صاحب کا طریقہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ اب اپوزیشن بھی اسمبلی میں اسی طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ وہ او کا طریقہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ چلیں، ایک طرح سے اچھی بات ہے، جو ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی جاتی تھی، پھینک دی جاتی تھی، ایٹ لیسٹ ایک آواز پہ تو اکتفا ہو گیا، لیکن واک آؤٹ کے سلسلے آج بھی اسمبلیوں سے جاری ہیں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ اسمبلی کی جہاں بات ہو رہی ہے وہیں پہ سینیٹر اعجاز چودھری کی پروٹیکشن آرڈر لانے والی پولیس جیل انتظامیہ کو ملے بغیر واپس روانہ ہو گئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور جیل انتظامیہ سے کہا جا رہا ہے کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بھی احکامات موصول کروائے جائیں گے معنوان عمل درآمد ہوگا، اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر موصول نہیں کروائے گئے۔ جیل کے مرکزی دروازے سے اسلام آباد پولیس کی ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ ناظرین، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ٹیم وہاں پہنچی تھی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو پروڈیوس کروانے کے لیے وہاں پہنچی تھی، اگر ٹیم پہنچ گئی تھی جیل کے دروازے تک پہنچ گئی تھی تو پھر اس نے موصول کیوں نہیں کروائے، ایسا کیا ہو گیا، اس پہ بھی آج بات کریں گے، کیونکہ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود سینٹ کے اجلاس میں آج وہ نہیں پیش ہو سکے، ان کو لایا ہی نہیں گیا، تو شبلی فراز نے آج اس پہ بڑا اہم سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ ناظرین، توہین اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پارلیمنٹ کی ہوئی تھی، جب پارلیمنٹ کے اندر سے اپوزیشن کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے پارلیمنٹ کی توہین ہوئی تھی، اس پہ پروٹیکشن آرڈر تو جاری کر دیے گئے تھے، لیکن توہین پارلیمنٹ کا جو ایک بل بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور ناظرین، حکومت کی جانب سے خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات میں سے کچھ نکلے تو اپنے سائیڈ شو بند کر دے۔ ویسے سائیڈ شو حکومت کی جانب سے بھی چل رہے ہیں، تو دو تیز بیانات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، بلیم گیم بھی چل رہی ہے، طلال چودھری بڑی باتیں کر رہے ہیں، خواجہ آصف بہت باتیں کر رہے ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ دوسری سائیڈ دو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں حکومت کے اندر بھی گروپس، ایک گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جیسے عرفان صدیقی صاحب ہیں، اس طرح کے سیریس فیسز ہیں، لیکن جو دوسری سائیڈ ہے جیسے خواجہ آصف صاحب ہیں یا دوسرے اس طرح کے اسی گروپ کے لوگ جو دوسرے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے جو خدشات ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے، تو یہ سارے گڈ کاپ بیڈ کاپ کا سلسلہ ناظرین ابھی تک جاری ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی آج اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 22 دن گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے تحریری طور پہ مطالبات نہیں دیے، اور اس پہ بھی انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی سامنے رکھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ہماری اتحادی جماعتیں ہیں جن سے ہم نے مشاورت کرنی ہے، یہ ہمارے سامنے تحریری مطالبات رکھیں گے، کیونکہ مطالبات جو ہیں وہ بہت زیادہ بھاری بھرکم مطالبات ہیں، تو ہم نے ان سے مشاورت کرنی ہے، سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، ان کو وقت درکار ہے۔ خط ایک دن آیا اور اسی خط کا جواب بھی دے دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک ہی دن میں یہ مذاکرات جو ہیں وہ بتا دیا جائے کہ جی یہ ریٹرن ہے، تو اس کے بعد ہی فوری طور پہ اس پہ جواب بھی دے دیا جائے، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ غلام عباس حرل صاحب ہیں، سینئر لا ایکسپرٹ ہیں، ان کے علاوہ سینئر انالسٹ بھی ہیں، بہت شکریہ حرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چودھری خادم علی مانڈلا صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ مانڈلا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جانتے ہیں میاں صاحب سے، میاں صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اسمبلی میں بھی اب بجائے اس بات کے شور شرابے ہوں، نعرے بازیاں ہوں، ایک پرامن احتجاج کا طریقہ جو وزیر اعظم صاحب نے فیسینیٹ ہو کے بتایا تھا اسی کو آزمایا جا رہا ہے؟ ہماری انوائرمنٹ میں تو یہ بڑا مذکر خیز لگ رہا ہے، جاپان کی انوائرمنٹ اور ہے، پاکستان کی اور ہے،
اچھا ایک ڈاکٹر پال تھے, بڑے مشہور فزسسٹ تھے پاکستان کے, بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیمانسٹریشن کی تھی پنجاب یونیورسٹی میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساؤنڈ کے ساتھ بھی دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے. یعنی ساؤنڈ بوم جو ہے وہ ہائیڈروجن بوم سے بھی زیادہ لیتل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کہاں پہ علی امین گنڈا پور او کریں اور اپنے پورے زور سے کریں جس طرح وہ ہل جائے گا ان کا. تو وہ تو میرے خیال ہے. اور اگر ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی اور پھر پنجاب کے بھی کچھ جو متوالے جیالے جو بھی لوگ ہیں, تو جو دیوانگی کا وہ ہوگا وہ تو پھر ملک کو ویسے ہی لے دے جائے گا. اچھا ویسے میاں صاحب ویسے گنڈا پور صاحب نے بھی پچھلے دنوں ان کے اپنے خلاف ایز اے وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو وہ کرے, لیکن وہ کیوں یہ باتیں, میرا خیال ہے یہ مذکر ایسی باتیں ہیں کہ دیکھیں ہم ہر وقت ہی کوئی چیز کہیں پہ ہوتی ہے دنیا میں, ٹھیک ہے دنیا سکڑ گئی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے ہم ایفیکٹ لیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہر قوم کا ایک وطیرہ یہاں بھی اختیار کر لیں. اپوزیشن نے تو اختیار کر لیا. چلے وہ تو میں کہہ رہا ہوں ان کا او ہی نہ اس ملک کو لے دے جائے. وہ ساؤنڈ کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر پال کا باقاعدہ یہ بڑا مشہور تھا وہ کہ ساؤنڈ بم بن جائیے, او اتنا زیادہ ہو جائے کہ لوگ اس کی آواز کے ساتھ ہی تحس نحس ہو جائیں چیزیں. وہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی سارا نظام درم برم ہے, ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی کسی سے اتفاق رائے والی کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ پھر اس میں ہر آنے بانے بی بی صحت خانے, یعنی ہر ایک کے پاس ہیلے بہانے ہیں کہ چیز کو کام کیا کرنا ہے, موٹیو کیا ہے, موٹیو کو اچیو کیسے کرنا ہے. پھر وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے. آپ دیکھیں جو دو بڑی جماعتیں, متحارب تو ویسے میں نہیں مانتا, مخالف ایک دوسرے کی, متحارب تو کوئی پاکستان انڈیا کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ متحارب بن گئی ہیں وہ, لیکن یہ ہے کہ دو بڑی مخالف جماعتیں پی ٹی آئی اور نون لیگ, یہ دونوں پیا گھر سدھارنا چاہتی ہیں. پیا ان کا دونوں کا اسٹیبلشمنٹ ہے مقتدرہ. آپ دیکھیں نا وہ پہلے پیا سے ناراض ہوئے, پیا ان سے ناراض ہوئے, اب وہ پیا کو ساتھ بیٹھے باری پیا نے سب کو. ہاں تو بہرحال یہ ہے کہ ساری جیسے ہوتا تھا نا بھارت میں لوگ پر لوگ سدھارتے ہیں, یہاں وہ کہتے ہیں پیا گھر سدھار گئی. سر پیا نے باری دونوں کو حکومت کرنے کا جب پیا اپنی آنکھیں دکھائے گا تو پھر دلہن کو بھی تھوڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. آپ نے بڑی سمپل ورڈز میں بات سمجھا دی ہمارے سیاستدانوں کو, اگر سمجھ آ جائے. ہرل صاحب سے جانتے ہیں. ہرل صاحب, یہ جو مذاکرات کے سیشن کے دوران اب ایک نئے احتجاج کا سلسلہ ہے, وہ کیسے ہم لوگ تو ڈینائل نہیں کر سکتے نا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے انٹروڈیوس کروایا, مانا کسی دوسری کنٹری سے ان کو پسند آیا, لیکن چلے سیریس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ویسے میں سیریسلی اس بات کو کر رہی تھی کیونکہ ہمارے اپوزیشن والے بھی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, حکومت والے بھی اس پہ آ کے بات کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں میرے خلاف اس پہ احتجاج کیا جائے. لیکن خیر, یہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, یہ تیسرا سیشن, بات ویلڈ ہے عرفان صدیقی صاحب کی کہ اسی دن آپ ان ریٹرن دیں گے تو اسی دن ہی ان پہ کوئی ہم پریکٹیکلی کوئی بات کر لیں. جیسے بات ہے ساز اتحادی جماعتیں, ان سے بھی مشاورت کرنی ہے, تو اسی دن تو نتائج نہیں آ سکیں گے. دیکھیں آپ نے بات کی ہے, وزیر اعظم صاحب نے جو مثال دی ہے جاپان کی کہ وہاں اس طرح جو طریقہ کار ہے احتجاج کا وہ یہ ہے. دیکھیں ہم ان معاشروں کی بات کرتے ہیں, ان ملکوں کی بات کرتے ہیں جو بڑے سیولائزڈ معاشرے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو اس وقت بلندیوں کی معراج پہ ہیں. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے, یہاں تو اگر ایک بیچاری عورت جو ہے بھوک کی ماری, غربت کی ماری اور دکھ تکلیفوں میں ماری, اگر نہر میں اپنے بچوں سمیت 5 بچوں سمیت چھلانگ لگا دیتی ہے, خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ بھوک کے مارے, تو حکمرانوں اور حکومت کی کانوں تک جوں نہیں رگتی. یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں مثالیں فٹ کرتے ہیں, کبھی ہم کسی ملک کی, جاپان کی اور کبھی جرمنی کی, کبھی کہیں کوئی مثال دیتے ہیں. یہ بالکل ارریلیونٹ ہے اور اس لیے اس احتجاج کو مذاق کے طور پہ لیا گیا. یہاں پہ جو مرضی کر لیں, حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی, نہ ان کے کانوں تے جوں رکھتی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ مذاکراتی ٹیم اور مذاکرات کے حوالے سے, دیکھیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے مجھے تو ان میں کوئی مثبت پیش رفت ہوتی نظر اس لیے نہیں آتی کہ حکومت بھی نہیں چاہ رہی کہ مثبت پیش رفت اس میں ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف ایک دوسروں کی توپوں کے رخ ایک دوسروں کی طرف کیے ہوئے ہیں. اور جس طرح یہ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کے اندر کوئی ایسے نمائندے نہیں ہیں جن کو عمران خان سے ملاقات بھی کروائی گئی ہو. جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. لیکن سنڈے کو تو مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہو گئی.
اس سنڈے کو ہوگی ہے. چلیں یہ تو بہتر پیش رفت ہے, ہوگی ہے, اگر اس سے پہلے کتنی کوشش کی گئی, اور سنڈے کو جیسے مذاکراتی ٹیم کی کروائی گئی ملاقات, یہ حکومت نہیں چاہ رہی تھی, لیکن پھر وہ کسی اور حلقے کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کا قدم اٹھایا گیا, اور پھر یہ مذاکرات ٹیم جو ہے اس کی ملاقات کروائی گئی. لیکن مجھے اس لیے مثبت پیش رفت نظر نہیں آتی کیونکہ جو ڈیمانڈز دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں, اور جو ڈیمانڈز حکومت ظاہری طور پہ تو وہ بیان نہیں کر رہی, نہ ریٹن وہ دے سکتی ہے, لیکن ان کی آنکھوں سے اور ان کے وہ اداؤں سے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت کی ڈیمانڈ یہ ہے جو بتا بھی نہیں رہے, مطلب یہ کہ یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمیں جو حکومت پوری کرنے دی جائے, جو مدت ہے حکومت کی وہ پوری کرنے دی جائے, اور ہمیں عمران خان صاحب یا تو بنی گالہ بیٹھ جائیں یا پھر نتھیا پارک چلے جائیں, وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں, لیکن کوئی عملی جو سیاست ہے اس میں حصہ نہ لے. بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت وہی چلاتے رہیں, اور جو مجھے ناممکن نظر آتی ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وہ تو عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں نا کہ میں نے ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا, تو یہ تو پاسبلٹیز میں شاید نہیں ہے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو بندہ اریسٹ ہوا ہے, جو بندہ جیل میں ہے, وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا. حکومت جو ہے, چاہے وہ اتوار والے دن آپ نے کہا کہ وہ دروازے جیل کے کھلا کے ملاقاتیں کروا رہی ہے یا اس سے پہلے کرواتی رہی ہے, تو حکومت چاہ رہی ہے کسی طریقے سے یہ مذاکرات ہوں, اور اسی وجہ سے وہ جو فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈز والا, میں اس کی جانب بھی آتی ہوں, ڈیلے کیا جا رہا ہے. حلال صاحب میں اس کے ڈیلے کی جانب بھی آؤں گی, اس پہ قانونی اینگلز بھی آپ سے جانوں گی, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے مانڈلا صاحب, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے ملاقات کروائی, بظاہر تو حکومت کا ہی کام ہے نا کہ حکومت نے ملاقات کروائی ہے, لیکن حکومت نے وہ ملاقات کروائی نہیں ہے, کیونکہ عرفان صدیقی صاحب آلریڈی آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے ملاقات کروانا. یہ تو وزارت داخلہ نے ملاقات کروانی تھی, وزیر داخلہ جو محسن نقوی صاحب ہیں, ڈیفینیٹلی پھر ان کا بھی سب کو پتا ہے کہ وہ حکومت کے تو انڈر نہیں, ویسے بظاہر تو وزارت حکومت کے انڈر ہی آتی ہے, لیکن وہ حکومت کے بندے نہیں ہیں, حکومت کے نمائندے نہیں ہیں. تو پھر یہ سنڈے کو ملاقات ہو جانا, سنڈے کو ملاقاتیں نہیں ہوتی, تو یہ بہت کلیئر اشارے ہیں کہ حکومت کے پاس کسی طرح کا مذاکرات پہ اختیار نہیں ہے یا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ کوئی حتمی ڈیسیژن کر سکے. مانڈلا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ادا. دیکھیں بڑا کلیئر ہے, سارے ملک کو پتا ہے, حتیٰ کہ پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کی کیا حیثیت ہے, کیا ان کی بات ہے, اور باقی جتنے ادارے ہیں ان کی کیا حیثیت اور ہے. سب سے زیادہ بڑا ادارہ ملک جو ہے اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. مانڈلا صاحب آپ کی مجھے یہ بات کسی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کلیئر نہیں, آپ کی ورڈز کی مجھے کلیئر سمجھ نہیں آ رہی, پلیز کلیئرلی بولیے گا. ہیلو, آواز ٹھیک نہیں آ رہی میری؟ جی سر اب آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. جی جی سر کنٹینیو کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حکومت کی کیا حیثیت ہے, کتنی اوقات ہے, یا باقی جو ادارے ہیں ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ملک کا سب سے بڑا, اہم اور سب سے معتبر ادارہ ہے, اور سپریم کورٹ کے احکامات کی کتنی جو ہے نا وہ انہوں نے تذلیل کی ہے. یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے آپ شروع ہو جائے, جب سے رجیم چینج ہوا ہے, تو جو حکومتیں یا ادارے سپریم کورٹ کی نہ مانتے ہوں وہ حکومتوں کو کیا کریں گے. بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کون چلا رہا ہے, ملک کون چل. جی سر مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ ایگزیکٹیوز نے اس پہ عمل درآمد کروانے ہیں, یعنی کہ ہماری حکومت نے عمل درآمد کروانے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. میں یہ کہتا ہوں کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ اور آئین پاکستان یہ کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے سپریم کورٹ کی نہ مانتے ہوں, وہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اداروں کا, کن اداروں کا کیونکہ میں تو مذاکرات کے حوالے سے اور حکومت کے مینڈیٹ کے حوالے سے آپ سے سوال کیا, تو اگر سپریم کورٹ کا کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو وہ ایگزیکٹیوز نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. یہاں تو ایگزیکٹو بھی نظر نہیں آ رہے نا, وہ ایک ہی ایگزیکٹو ہے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے, لا کے فارم 47 تیار کر کے رات کے اندھیروں میں جنہوں نے بٹھایا, 10-10, 20-20 ہزار ووٹ والوں کو 50-50, 60-60, 70-70 ہزار سے ہارے ہوئے لوگوں کو جتا کے لا کے بٹھایا
یہ سارا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ ان کے پاس ہے. یہ تو الیکشن کمیشنر کو پتا ہو, جس کے متعلق کمشنر راول پنڈی اس وقت کا لیاقت چٹھے نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نے 60-70 ہزار سے ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا ہے. اور اس میں شریک کون ہے؟ اس وقت کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف الیکشن کمشنر, یہ, اور اس نے اپنا نام بھی لیا کہ ہم بھی اس میں انوالو ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں چوک میں جو ہے مجھے تو پھانسی دی جائے. تو میرا ہے اس کے بعد پھر جو کاکڑ تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اس نے جب مکالمہ ہوا نہیں باسی سے, تو جب گندم سکینڈل کھولنے کی بات ہوئی کہ جناب گندم اس سے امپورٹ کر رہی ہے اربوں جو ہے نا اور روپے کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا میری طرف مت دیکھیں, اگر میں نے فارم 47 کی حیثیت آپ کو بتا دی تو آپ منہ چھپاتے پھرو گے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو بڑی کلیئرٹی ہوگی دنیا کو, یا عوام کے بیانات یا سیاسی لوگوں کے بیانات, اس کی تو حیثیت اور اہمیت ہی کی جو ہے وہ ختم ہوگی کہ جب دو لوگوں نے, اس وقت کے کمشنر پنڈی اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کلیئر کر دیا کہ یہ لوگ کیا ہیں اور ان کی اوقات کیا. تو جب ان کی اوقات کوئی نہیں, تو جنہوں نے ان کو اوقات دی ہے, پاور دی ہے, سارا کنٹرول ان کے پاس ہے, وہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے وہ ویسے کلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں صاحب, یہ جو خواجہ آصف صاحب نے آج مذاکرات کو سائیڈ شو قرار دے دیا, یعنی کہ شاید سمپل ورڈز میں ڈرامہ قرار دے دیا انہوں نے اس چیز کو, تو یہ جو محلاتی سازشوں کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. خواجہ صاحب بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, بالکل وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, ایگزیکٹلی اپنی سیٹ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے بچائی تھی الیکشنز میں, اور میرے خیال میں ہر الیکشنز میں 2 دفعہ کا تو ہمارے سامنے کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ ذرا مشکل سے ہی بچائی تھی. تو انہوں نے اب اس کو ڈرامہ کیوں قرار دے دیا؟ کیا وہ کوئی اور خطرہ محسوس کر رہی ہے بات اس وقت تھوڑے لائٹ وین میں گالی مذاق میں, بات تو پھر بھی وہی ہے نا. اگر اس وقت پی ٹی آئی کہتی ہے جی ان کے پاس اختیار نہیں ہے, تو پی ٹی آئی بھی بااختیار لوگوں کی طرف رخ کرنا چاہ رہی ہے. ماضی میں بھی جب خان صاحب نے کہا کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی, ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں, رپورٹرز ہیں, موو کرتے تھے عوام میں, تو ہم عام لوگوں کو جا کے جب انٹرویو کرتے تھے کہ یار امپائر کی انگلی کسے کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہماری مقتدرہ قوتیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں عام تاثر یہی ابھرا. وہ ایک پاپولر لیڈر, ان کی اپنی جگہ وہ حیثیت موجود ہے, پاپولیرٹی نہیں ان کی ختم ہو جاتی اس بات سے. ہم چونکہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں نا, تو نہ ہم کو فیصلے کرنے والے ہیں, ہم تو تجزیہ کرنے والے ہیں, تو ہم ان پراؤں میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو عام آدمی کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ بھی الائن ہے مقتدرہ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پھر بعد میں جب رجیم چینج ہوا, وہ واقعتاً انتہائی افسوسناک تھا کہ چلتی حکومت کو ہٹا دینا درمیان میں. جب ایک مینڈیٹ کا ایک ٹینیور ہے, تو میں اس پہ کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں آپ کے ہاں کہ اگر ہمیں اتنی کالی ہے, جنہوں پنجابی کہتے ہیں اتنی جلدی ہے, تو اس میں ہم 4 ایئرز کا ٹینیور کر لیں جیسے دنیا میں ہے. تو چلیں اس کو بھی, جب ہو گیا رجیم چینج, تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کے پیچھے کار فرما قوتیں جو تھی, بیرونی تھیں یا اندرونی تھی, تو پھر وہی ہوگی نا جن کی طرف دوسرے والے راغب ہو گئے. اب وہ ناراض ہو گئی ان کے ساتھ, ان کا. لیکن میاں صاحب ہمارے یہاں پہ حکومتیں کبھی بھی با اختیار تو نہیں رہی ہیں. زیادہ تر نہیں, بہت عرصہ ایسا رہا کہ جس میں جیسے خان صاحب نے بھی کہا, تو مجھے تو میری بیوی نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں. نہیں, انہوں نے اپنے جانے کے بعد اس بات کا اعتراف بھی کیا کیا کہ وہ ایک بے اختیار وزیر اعظم نہیں تھا. لیکن میں ذاتی طور پہ ان سے یہ توقع رکھتا تھا, جیسے ماضی میں بھی کچھ بہت کم آئے ویسے لیڈر, ذوالفقار علی بھٹو میں تھوڑا بہت سیمپل تھا, وہ موڈیکم آف کریج. تو اس دور میں ہم نے دیکھا, ان کی سپیچز بھی سنی, باہر کی کنٹریز میں بھی سختی ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ کی گئی. لیکن یہ تھا کہ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب چونکہ اتنا ارتقاء کا سفر سیاست میں ہو چکا ہے, تو اب آنے والا لیڈر جو پاپولر سپورٹ رکھتا ہے, براڈ بیس ہے اس کا, اور کریجیس ہونے کا بھی ان کے بارے میں ان کی ایک سمبولک ان کا ایک کریجیسنس نون ہے, تو وہ کم سے کم یہ چیزوں کا 3.5 سال 2 سال 2.5 سال انتظار نہ کرتے. کیونکہ ہم انتظار کر کے ہم نقصان کر گئے نا. موجودہ حکومت پہ تو آپ ہم لوگ الزام لگاتے ہیں جی یہ تو خیر ہیں ہی ان کے بندے, تو جب وہ تو اعتراض نہیں کریں گے, جب ان کو کوئی غلط بھی کہہ دے گا تو وہ غلط احکامات بھی تعمیل کر لیں گے. تو یہ جب اس وقت تبدیلی, میں تو کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات کب بدلیں گے. میں کہ جب 4-5 وزرائے اعظم پھانسی لگ جائیں گے. حالانکہ یہ بہت سخت بیان ہے جو میں دے دیتا ہوں, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو علامتی طور پہ دیکھیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو آف کنٹری جب یہ طے کر لے گا کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی اگر وہ غلط ہے,
وہ نہیں, وہ والی سلوگن والی بات نہیں, یہ ہے کہ یہ سلوگن والی بات نہیں میں کہہ رہا, سلوگن تو سارے دے دیتے ہیں. میاں صاحب بات تب مانیں گے نا جب لوگ یہ اپنے آن پہ آئیں گے, جب ہمارے سیاستدان کندھے استعمال کرنا شروع کر دیں گے, کندھے استعمال کرنا چھوڑ دیں گے, کندھے استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اپنے ڈسیزن بھی لینا شروع کر دیں گے. انکمپیٹنس بہت ہے ہمارے بہت سے سیاستدان جو ہیں, چونکہ میں نے بہت 30-40 سال سے تمام پرائم منسٹر کے ساتھ میں نے ٹریول کیا, انٹریکٹ کیا بہت زیادہ, 1-on-1 بھی رہی, اس میں میں نے دیکھا کہ زیادہ تر کے اندر یہی ایک زوم ہے کہ ہم بہت عقل کل ہیں, اور ایک کئی تو موروثی سیاست اور شخصی سیاست. پرابلم یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے سیف صاحب, نہ تو ہم سیکھتے ہیں نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں, کمپیٹنس سے بہت دور ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی کے ساتھ کسی کے شولڈر پہ بیٹھ کے آئیں گے تو وہ جب چاہے پھر شولڈر بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں نا جی, اگر آپ میں اہلیت ہوگی تو آپ شولڈر نہیں استعمال کریں گے, آپ سیدھے ہو گے بات تو. ہرل صاحب سے جانتے ہیں, ہرل صاحب پولیٹیکل فورس ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ کم ووٹوں سے آئے چاہے وہ زیادہ ووٹوں سے آئے, میرے خیال میں پولیٹیکل فورس ہی ہوتی ہے. یہ کہہ دینا کہ ان کو ڈرامہ یا تماشا کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. لیکن دوسری جانب مذاکرات بھی چل رہے ہیں, تو پاکستان میں کبھی مذاکرات, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, موجودہ پاکستان میں سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے ڈیل یا ڈھیل کے بغیر یہ مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری 76 سالہ تاریخ میں رائٹر وہی ایک ہے اور سکرپٹ بھی ایک ہی ہے, کردار بدل رہے ہیں. اور خواجہ صاحب جو چونکہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, اس حوالے سے انہوں نے ٹھیک بات کی, وہ اس سارے پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں کہ جو سکرپٹ ہے وہ بھی ایک ہی ہے. تو ہمیشہ جو ہے جو قوتیں لاتی ہیں حکومتوں میں, انہوں نے ہمیشہ جو ہے شو جو ہے سائیڈ بائی سائیڈ وہ جاری رکھتے ہیں, تاکہ کسی کو بھی اتنا جو ہے حکومت کو بھی اتنا آزاد نہ کیا جائے. ان کے اوپر بھی ایک پریشر جو ہے ٹیکٹکس کے طور پہ آپ جو ہے دوسری سائیڈ پہ بھی وہ مذاکرات یا بات چیت وہ جاری رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ, تاکہ کسی حکومت کو یا کسی جمہوری طاقت کو جو ہے اس کو پنپنے نہ دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اب سوچنا چاہیے, یہ اتنی ماریں پیٹیں کھا چکی ہیں, جیلیں گزار چکی ہیں, کیا نہیں ہوا, ان کے خاندان تباہ ہو گئے, وزیر اعظم پھانسی لگ گئے. ان کو اب چاہیے, اب 76 سالہ بعد بھی ان کو یہ ہوشیار نہ کر لینے چاہیے. ان کو چاہیے کہ ایک ساری سیاسی جماعتوں کو اور سارے سیاستدانوں کو کوئی میکانزم بنائیں, کچھ سیاسی قواعد بنائیں. بالکل, اور اس کے لیے میرے خیال میں ابھی جو ڈائیلاگ چل رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں, جن کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. اور آپ یہ اس پہ سوچیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا رستہ کیسے بند کرنا ہے, ہم نے ریاستی نظام سے کیسے دور کرنا ہے جب بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہو تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا راستہ کیسے روکنا ہے. مجھے حل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین. تو حل صاحب سے ہی جانیں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ تیسری بار ایکسپیکٹ کر رہے تھے, چلیں اب تو آ جائے گا. فیصلہ نہیں آیا لیکن اس کی تاریخ ضرور آ گئی. یہ ہر بار تاریخ ہی آ جاتی ہے, فیصلہ نہیں آ پا رہا, اس کے کیا محرکات ہیں؟ ایک بریک.